अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ शबाज़ इस कलम फरवा खालिद किस नंबर 32 के साथ। इससे पहले कि इसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इश्कबाज़ इस कलम फरवा खालिद किस नंबर 32। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करें। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते उसने आसमान की जानिब निगाहें उठाते अपने रब को पुकारा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जब अचानक से उसे शमशेर का ख्याल आया था। वो शख्स उसकी मदद कर सकता था। मुशफ़ा ने जल्दी से उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाते उसे कॉल मिलाई थी, मगर बहुत बार की कोशिश के बाद भी उसकी कॉल पिक नहीं की गई थी। मुस्फरा का दिल बैठा जा रहा था। उसकी बीमार माँ और जवान भाभी उन लोगों के कब्ज़े में थी। न जाने उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था। शमशीर ने कॉल ही पिक नहीं की थी, जब कुछ सेकंड बाद मुस्फरा को एक अनजान नंबर से कॉल्स आने लगी थीं। उसे लगा था शायद शमशेर हो, इसलिए उसने जल्दी से कॉल पिक कर ली थी। मगर दूसरी जानिब से जो अल्फाज उसे सुनाई दिए थे, मुस्फरा को अपनी हस्ती फना होती महसूस हुई थी। तुम्हारी माँ और भाभी नहीं मान रही हमारी बात। फैक्ट्री हमारे नाम पर करने की खातिर ही करने को तैयार ही नहीं है। उन्हें ना तो अपनी ज़िंदगी प्यारी है और ना ही इज्जत। बहुत वार्न किया था उन्हें मैं हमने, मगर हमारी नहीं सुनी उन लोगों ने। अब तुम्हें भी वार्न कर रहे हैं कि कब कहीं भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उन लोगों के टुकड़े भी नहीं पहचान पाओगी। वह शख्स हबासत से बात करता मुशफ़रत को होला कर रख गया था। प्लीज़ इन्हें कुछ मत कहना। मुशफ़रा अभी बोल ही रही थी जब कॉल काट दी गई थी, तो उसका मतलब था वो लोग उस पर भी नज़र रखे हुए थे। मुशफ़रा के आंसू थमने का नाम भी नहीं ले रहे थे। उसने दोबारा शमशेर को कॉल की थी, जो अब की बार भी पिक नहीं की गई थी। उसके पास अब एक ही हल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मदद के लिए इस इंसान के पास जाएगी। उसने कांपते हाथों से कॉल लॉग में मौजूद गुलाब खान का नंबर डायल किया था, जो उसकी पहली कॉल पर ही पिक कर लिया गया था। तुम्हारे पास से बात करनी है। गुलाब खान की कॉल पर अपनी जगह गुलाब खान उसकी कॉल पर अपनी जगह हैरान था। जीके ने उस लड़की को इतने आराम से भेज दिया था और उसके घर के बाहर से अपने लोगों का पैरा भी हटा दिया था। अब फिर से उस लड़की का कॉल करना उसकी समझ से बाहर था। बॉस बिजी हैं अभी। गुलाब खान समेत सब लोगों को ही ये लड़की पसंद नहीं थी, जो उनके बॉस की इज्जत नहीं करती थी, बल्कि जितना हो सकता था उसके खिलाफ जाती थी। देखो, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मुझे मदद चाहिए उससे। मेरी बात करवा दो। मुसफ़ा को अपनी बेबसी पर रोना आया था। क्यों थी वो इतनी कमज़ोर? उसके कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे थे? उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? जब दिन की रोशनी में इतने सारे लोगों के सामने उसकी माँ और भाभी को अगवा किया गया था। गुलाब खान ने उसकी बात सुनते अंदर अपनी किसी अहम मीटिंग में बैठे जीके को उसकी फ़ोन की इत्तला दी थी। जो सुनते जीके मीटिंग से उठता बाहर आ गया था। वहाँ बैठे लोगों समेत गुलाब खान भी बेहद हैरान हुआ था। यह मीटिंग बहुत अहम थी, जिसे किसी के लिए भी उसने कभी नहीं छोड़ा था। बोलो डॉक्टर। सिगरेट सुलगाते वो अपने मखसूस संगीन लहजे में बोलता मुस्फरा को मज़ीद खौफज़दा कर गया था। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुस्फरा ने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे, ये वही जानती थी। गुलाब खान लेने आ रहा है तुम्हें। यहाँ आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। स्पीकर से उसकी हिचकियाँ वाज़ह सुनाई दे रही थीं। जीके ने सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं बाहर छोड़ा था। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो लोग मेरी अम्मी और भाभी के साथ कुछ गलत ना कर दें। मुसव्वरा उस शख्स के आगे अपनी तकलीफ़ बयान कर रही थी, जब दूसरी जानिब से कॉल ही काट दी गई थी। मैं जानती थी ये शख्स मेरी मदद नहीं करेगा। वो तो वैसे भी मेरा दुश्मन है। उसे तो खुशी होगी मुझे मुसीबत में देखकर। मुसफ़ा को कॉल बंद किए अभी थोड़ा सा टाइम भी नहीं गुजरा था। वो साथ के लिए पैदल चलती पुलिस स्टेशन से आगे निकल आई थी, जब एक स्याह गाड़ी उनके करीब आन रुकी थी, जिसमें से निकलते नकाब पोश अफराद उसके लिए दरवाज़ा खोल गए थे। बॉस ने भेजा है।
یہ حلیے وہ پہچانتی تھی۔ کچھ سیکنڈز کھڑے رہ کر سوچنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار اس شخص کے الفاظ گونج رہے تھے، ہر بار آرام سے میری بات نہیں مانتی، اور پھر بعد میں دوہرے خسارے کے ساتھ میرے پاس ہی آنا پڑتا ہے تمہیں، میرے بہت جلد تم میرے پاس آؤ گی، مگر یاد رکھنا تب نکاح کی شرائط یہ نہیں ہوں گی، وارث کی ڈیمانڈ کے ساتھ۔ اگر میری مزید ڈیمانڈ بڑھ گئی تو تمہاری یہ نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی ڈاکٹر۔ مصفیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی یہ شخص اس کے سامنے کیا ڈیمانڈ رکھنے والا تھا۔ غلط راستوں میں بھٹکتی وہ ایک دروازے سے نکلی ہی تھی جب اچانک سے کوئی اس دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایزل بر وقت اپنے قدموں کو نہ روک پاتے مقابل کے فولادی سینے سے پوری طرح ٹکرا گئی تھی۔ وہ گرنے کو تھی جب دو مضبوط باہوں نے اسے تھامتے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا تھا۔ خوف کے عالم میں اس کے لبوں سے بے اختیار چینخ برآمد ہوئی تھی، جسے زیادہ دور جانے دینے سے پہلے ہی اس کے نازک لبوں کے اوپر آہن ٹھہرتی مضبوط ہتھیلی نے دبا دیا تھا۔ رات کی اس پیر کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ سرد اور سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ایزل اب یہ آواز لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ اس نے خوف سے بند کی گئی آنکھوں کو فوراً سے کھول دیا تھا۔ وہ بھی اس کے گداز لبوں پر اپنی ہتھیلی جمائے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایزل اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورتے اس کے سینے پر اپنے نازک ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتی اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ آریان بھی فوراً اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اس کی گہری نگاہیں ایزل کی موہنی صورت پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، چہرہ جھکائے وہ مجرموں کی طرح بولتی۔ چند سیکنڈز کے لیے آریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تمہارے سونے اور کھانے کا کوئی پراپر ٹائم نہیں ہے کیا؟ وہ ہبکی سے اسے گھورتا موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ آپ پلیز میری وجہ سے کسی کو ڈسٹرب مت کریں، مجھے کچن کا راستہ بتا دیں، میں خود لے لوں گی۔ مصفیہ کو رات کے اس پیر کسی کو بھی اپنی وجہ سے ڈسٹرب کیا جانا گوارا نہیں تھا۔ آریان نے گہری سیاہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو ابھی بھی اسی لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اپنے ساتھ اور کوئی ڈریس نہیں لائی تھی۔ حسین بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کے گرد بکھرتی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا کچن کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ایزل کی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر تھیں۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنی کسرتی وجود کے ساتھ رف سے حلیے میں بھی بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ ایزل نے اسے پہلی بار ایسے حلیے میں دیکھا تھا۔ یہ شخص ہر روپ میں ہی بے مثال تھا۔ ایزل نے فوراً اسے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ یہ مغرور اور گھمنڈی انسان اگر اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ لیتا تو کوئی نیا الزام عائد کر سکتا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے وہ ایک جانب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوتا موبائل پر مصروف ہو چکا تھا۔ وہاں ڈنر کا کھانا ابھی بھی موجود تھا۔ ایزل کھانا گرم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے چائے بھی بنانے لگی تھی۔ اس کو رات کو چائے پینے کی عادت تھی۔ ایک دو بار کنکیوں سے اس نے آریان کی جانب بھی دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی یہ شخص ہر وقت میسج پر کس سے بات کرتا تھا، کیا فلزہ ملک سے یا اس ریحام سے؟ وہ سوچ کر رہ جاتی تھی، مگر اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اوون سے کھانا نکالتے اس نے ایک بار پھر سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے گھبراہٹ کے عالم میں اس کے ہاتھوں سے کھانا چھوٹتے بچا تھا۔ وہ اب فون پاکٹ میں رکھے سینے پر بازو باندھے اپنی سیاہ مقناطیسی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی تھیں۔ اسے پہلے اس شخص کا موبائل پر لگے رہنا عجیب لگ رہا تھا، اور اب اس کی توجہ پوری طرح سے اپنی جانب مبذول دیکھ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے چیزیں چھوٹتے بچ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ تو اس کی جانب ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ اس کا دھیان خود پر سے ہٹانے کی خاطر اس نے گردن ہلکی سی موڑتے اسے مخاطب کیا تھا۔ جب اس کی سیاہ آنکھوں سے اپنی سرمئی کانچ ٹکرانے پر ایزل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یک ٹک اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس ٹھہرا ہوا تھا۔ ایزل کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔
میں بلیک کافی پیتا ہوں، وہ بنا کر دو مجھے۔ اپنے مخصوص تحکمانہ اور مغرور لہجے میں اسے حکم صادر کیا گیا تھا۔ ایزل نگاہیں اٹھا کر اسے گھور بھی نہیں سکی تھی۔ یہ شخص اسے اپنی نوکرانی ہی سمجھتا تھا۔ اس کی گرم نگاہوں کی تپش پر پزل ہوتی، مگ میں اپنے چائے انڈیلتے ایزل کے ہاتھ سے چائے چھلک گئی تھی۔ اس کی 2 انگلیاں گرم چائے سے بری طرح جھلس گئی تھیں۔ لبوں سے بے اختیار اسکاری نکلی تھی۔ اس پہلے ہی پتہ تھا یہ شخص اسے جس طرح سے گھور رہا ہے اس کے ساتھ ایسا ہونے والا تھا۔ تم سے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ وہ فوراً سے اس کے قریب آتا، اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ایزل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک دم سے کرختی بھرے تاثرات آن ٹھہرے تھے۔ میں ٹھیک ہوں سر، یہ بہت معمولی چوٹ ہے۔ اس نے شخص کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، مگر آریان کی اٹھتی سرخ نگاہوں پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کیا اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر تھی؟ نہیں، وہ اسے ناپسند کرتا تھا، وہ اس کے لیے فکر مند نہیں ہو سکتا تھا۔ ایزل نے فوراً سے اپنا سر جھٹکا تھا، جبکہ نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے مضبوط ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ کی جانب جا رہی تھیں۔ اس نے اب کی بار اپنا ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ آریان اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہتا، ریک سے کریم نکالتا اس کے مقابل آن بیٹھا تھا۔ ایزل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مغرور اور گھمنڈی انسان بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اپنے گھر والوں کے لیے آج اس کی محبت کا انداز دیکھ ایزل کو اچھا لگا تھا۔ وہ صرف اپنے لوگوں کو اہمیت دیتا تھا۔ اپنے گھر والوں کے سوا باقی لوگ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ ایزل بے خودی کے عالم میں اسے تکے گئی تھی۔ ہاتھ کی جلن اب محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نرمی بھرے انداز میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ ایزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے۔ مسفرت ساتھ کو لیے گاڑی سے اتری تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے پہلے لے جایا گیا تھا۔ یہ بھی کوئی بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا جس کے چاروں جانب سخت سیکورٹی موجود تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ قریب آتی بھاری قدموں کی آواز پر اس نے ساتھ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس شخص کے اندر آتے ہی چاروں جانب خوشبوئیں بکھر گئی تھیں۔ مسفرہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ ساتھ کو ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا۔